الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما درود پاک پڑھا کریں. ابھی بھی آپ نے جو پڑھا آپ نے یہاں پڑھا ہے، لیکن آپ کا درود روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے. فرشتے مقرر ہیں، آپ کا نام لیا گیا ہے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھنا چاہتے ہو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، راضی کرنے کے لیے خاطر میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے. عاشق بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، غلام بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اس کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں سمائیں، اپنے دل کو سجائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحیح طریقے سے اطاعت کرو گے تو اللہ پاک کی محبت کو بھی پاؤ گے. عاشق تم تب بنو گے جب اطاعت رسول کرو گے. ہمیں ایک دن تو نہیں، پورا سال اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائیں تو وہ بھی کم ہے، لیکن ہم اظہار کے خاطر خوشی مناتے ہیں، محبت کی خاطر خوشی مناتے ہیں، لیکن سارا سال خوشی منائیں تو پھر بھی کچھ بھی نہیں. اس خوشی منانے کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اطاعت کریں تو مزہ بھی الگ ہے.
اصل مزہ تو اطاعت رسول میں ہے، اصل مزہ تو اطاعت خداوندی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی مزہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشقان ہیں، ذرا آپ ان کی باتیں تو سنیں۔ ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ رحمت للعالمین کے جان نثار، فرما بردار، غلام، تابعدار، ان کی جو اگر آپ باتیں سنو گے تو ہم اس حساب سے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ رحمت للعالمین اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جس مجلس میں رحمت للعالمین ہوتے تھے وہ مجلس بھی سجی ہوئی مجلس ہوتی تھی، اس مجلس کو 4 چاند لگے ہوتے تھے، رحمت کی بارش برستی ہوگی، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے اٹھ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقوں کی بات ہو رہی ہے، عشق کی بات ہو رہی ہے، غلامان جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو تابعدار ہیں، جو جان نثار ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری دل میں موج ہی موج ہوتی ہے، ہمارا دل و دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمارا اندر رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب ہم گھر واپس چلے جاتے ہیں، جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو ہماری دلوں میں آپ کی جو محبت ہے وہ لہریں مارتی ہے، ہمیں گھر میں کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی سکون نہیں آتا، آپ کی محبت ہماری دل میں تڑپتی ہے، محبت ہمیں تڑپاتی ہے، ہم مجبور ہو کر کے آپ کی محبت کے خاطر جلدی جلدی ہم آپ کے پاس آتے ہیں، جیسے ہی آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے چہرے انور عطر مبارک کی جب ہم زیارت کرتے ہیں تو ہمارا اندر بھر جاتا ہے۔ ہاں، آپ کی محبت کا جو جام ہے وہ ہمارے اندر میں آ جاتا ہے اور ہماری دل میں محبت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں کوئی کھانے پینے کی کوئی ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے۔ گھر جاتے ہیں تو آپ کی محبت ہمارے دل میں لہریں مارتی ہے، آپ کے سوا ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم آپ کے پاس آ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور ہم اپنے دل کو، اپنے سینے کو اور اپنے اندر کو آپ کی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ہم کٹھے ہیں، تھوڑی جدائی ہوتی ہے تو پھر ہم جلدی جلدی آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی وجہ سے ہی تو جنت بنی ہے، آپ تو جنت کے جو اعلیٰ علیین والے جو طبقات ہیں، کیونکہ جنت آپ کے لیے بنی ہے اور آپ کے توسط سے، آپ کی ہی وجہ سے ہمیں بھی جنت ملے گی، لیکن آپ تو جنت کے جو اعلیٰ درجات ہیں آپ وہاں فائز ہوں گے، تو ہم نیچے والے جو طبقے ہم ان میں رہیں گے، تو ہم آپ کے سوا دنیا میں تو نہیں رہ سکتے، جنت میں ہم کیسے رہیں گے؟ ہمیں تو اپنی جنت میں آپ کے سوا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ ہیں عاشق رسول، یہ ہیں غلامی رسول، یہ ہیں تابعدار جان نثار رسول، اس کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ اے اللہ کے نبی، ہم تو جنت کے نیچے طبقے میں ہوں گے، آپ جنت کا جو اعلیٰ طبقہ ہے وہاں ہوں گے، ہم تو دنیا میں بھی کچھ گھڑی، کچھ ٹائم، کچھ لمحہ آپ سے دور ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت لہریں مارتی ہے، ہم جلدی جلدی اپنا کام کاج چھوڑ کر کے آپ کی زیارت کرتے ہیں، پھر تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جنت میں تو آپ کے سوا ہمیں مزہ بھی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آیا، یہ گفتگو چل ہی رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، جی میرے رب جلیل، یہ میرا پیغام ہے، آپ جلدی جلدی جائیں، میرے محبوب کے پاس ایک جان نثار، ایک صحابی، ایک غلام موجود ہے، ان کا ایک محبت کا سوال ہے، جلدی جائیں، میرا یہ پیغام وہاں پہنچائیں۔ جبرائیل امین آیا،
حدیث پڑھ کے سنائی، المرء مع من احب، دنیا میں جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر محبت چوروں کے ساتھ ہوگی تو تم لوگ چور کے ساتھ اٹھو گے، اگر جن لوگوں کی محبت شرابیوں کے ساتھ ہوگی تو وہی لوگ شرابیوں کے ساتھ اٹھیں گے، جن کی جواریوں کے ساتھ محبت ہوگی دنیا میں معاشر کے میدان میں جواریوں کی جو جماعت ہوگی ان کے ساتھ ان کا اثر ہوگا۔ اگر محبت زانی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوگی جن دنیا میں جن لوگوں کی، تو معاشر کے میدان میں وہ جو زانی لوگ ہیں ان کی جماعت سے اٹھیں گے۔ ہاں اگر تمہاری محبت قرآن والوں کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے، علماء کرام کے ساتھ ہے، مسجد والوں کے ساتھ ہے، تو یقین جانو گے معاشر کے میدان میں تم اللہ والوں کے ساتھ تمہارا اثر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، رحمت العالمین نے بلایا، فلاں صحابی کو میرے پاس لے آئے، وہ صحابی آیا اور رحمت العالمین نے خوشخبری سنا دی، اے میرے صحابیو، میرے جان نثارو، اگر دنیا میں تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، دنیا و ما فیہا جو اس سے بھی زیادہ اگر تم لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہو تو قیامت والے دن حشر بھی تمہارا میرے ساتھ ہوگا، یعنی اٹھنا، تمہارا اٹھنا بھی میرے ساتھ ہوگا اور تمہارا رہنا بھی میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا مقدر میں ہو تو یہ آسان اور سستا سودا ہے۔ اطاعت رسول آپ اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو اپنائیں تو تمہارے دونوں جہان بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ سودا تو سستا ہے لیکن تھوڑی نفس کو تکلیف دینی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ باقی تو ہم آج محبت کو اختیار کرتے ہیں، محبت کو باقی کو تو ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے، جو حقیقی مقصد ہے وہ اطاعت رسول میں ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے، وہ کرنا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنی ہے، راستے میں ایسی کوئی خطرناک چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹانا ہے، رشتہ داری کا خاص خیال رکھنا ہے، وعدے کی پاسداری کرنی ہے، جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ہم اس مجلس میں موجود تھے، اللہ پاک کے حبیب کریم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے خوشبو پیاری ہے، دوسرے نمبر پہ مجھے نیک بیوی پسند ہے، نیک بیوی، اور تیسرے نمبر پہ مجھے نماز پیاری ہے کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں بھی بیان کروں؟ اجازت ملی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، پہلی یہ چیز پسند ہے کہ میں ہر وقت آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتا رہوں، دوسرے نمبر پہ مجھے یہ چیز پسند ہے میں مال کما کے آؤں اور سارا مال آپ کے اوپر خرچ کروں، اگلے دن بھی جو بھی میں مال و دولت کما کر کے آؤں وہ بھی آپ کے اوپر میں خرچ کروں، مال اپنی زندگی میں کماتا رہوں، آپ کی جان کے اوپر میں فدا کرتا رہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 باتیں قبول ہو گئی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو جیسے ہی گئے دروازے کو کھٹکھٹایا، فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ اللہ پاک کے حبیب کریم نے فرمایا، اے ابو بکر کیا ساری رات جاگتے ہو کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن سے مجھے علم ہوا ہے تو آپ ان قریب مکے سے مدینے ہجرت کرنے والے ہیں، جیسے ہی مجھے معلوم ہوا ہے تو میں رات کو میں نیند نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے ساتھ لے کر کے جاؤ گے، اس وجہ سے میں رات کو نیند نہیں کرتا۔ کیا پتا کہ کسی وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ آئے اور ابو بکر سویا ہو، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ جنگ جو تبوک کی آئی تھی، تبوک والی جنگ، حکم فرمایا اپنا مال جمع کرواؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں سوچا، ہر مرتبہ ابو بکر صدیق مجھ سے بازی لے جاتا ہے خیر و خیرات میں، آج میں ایسا کام کرتا ہوں تاکہ ابو بکر کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، عمر بھی سخی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے گھر گئے، گھر کا آدھا مال اٹھا کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بھی مال لے کر کے آئے۔ سوال کیا، اے عمر کتنا مال لایا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں گھر کا آدھا مال لے کر کے آیا ہوں، آدھا گھر کے رکھ کر کے آیا ہوں۔ اے ابو بکر آپ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا سامان اٹھا کر کے لایا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ پاک کے حبیب کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ ہے عشق محمد، ہر حکم پہ لبیک کہنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جو عشق نبی ہے وہ بھی دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پاک ذات کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے۔ پہاڑی کا ہے، لمبا سفر ہے، مشکل سفر ہے، کندھے پہ اٹھایا۔ کتنا وقت والا ہے، کتنی سعادت والی وہ جان ہے، کتنا سعادت والا وہ انسان ہے جس کندھے کے اوپر رحمت دو عالم سوار ہوں، وہ کندھا بھی برکت والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے کے اوپر رحمت العالمین کو سوار فرمایا۔ جیسے ہی غار ثور میں پہنچے، اس کی صفائی کی، اس کے بعد دیکھا تو ایک سوراخ ہے، زمین میں ایک سوراخ موجود ہے، وہاں بیٹھ گئے، سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی لگائی۔ رسول خدا سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں تھک گیا ہوں،